جتنے بھی لوگ میرا خیال ہے ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہوں گے، سب گھروں میں دوائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ نے اتنا عرصہ مریض دیکھے ہیں، یہ دوائیاں خود سے لینا یا ان کو ایک لمبا عرصہ لیتے رہنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ تاکہ اس خطرے کی کوئی حد نہیں۔ گھر کے اندر جو پڑی دوائیاں ہیں، یہ جو رجحان ہے، یہ دوائیوں کے غلط استعمال اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے اس میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ان کو ہم اپنی زبان میں نان اسٹیرائڈل دوائیاں یا جوڑوں کے درد میں استعمال ہونے والی دوائیاں ہیں۔ تو یہ جو دوائیاں ہیں یہ گردے کے امراض میں اضافے کا یا گردے کی کمزوری کا باعث بنتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا نا کہ دل کے امراض بھی اس سے ہوتے ہیں اور بہت سارے امراض بھی اس سے پھیلتے ہیں۔ اسی طرح اینٹی بایوٹکس کا بغیر رہنمائی کے جو استعمال ہے، بغیر نسخے کے، وہ بھی گردے کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سر، یہ جو روزمرہ بعض ہم دیکھتے ہیں لوگ اسٹیرائڈز لیتے ہیں اپنی صحت بہتر کرنے کے لیے، بعض لوگ لے رہے ہوتے ہیں، بعض جوانی کے لیے، تو ان کا بھی کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ ان کے اثرات جو ہیں وہ جسم کے ہر حصے پہ پڑتے ہیں۔ اسٹیرائڈز خاص طور پہ اس میں نہ صرف یہ کہ ذیابیطس بڑھ جاتی ہے، اسٹیرائڈ لینے سے اگر آپ کو ذیابیطس نہیں تو ہونے کا خدشہ ہے، ذیابیطس موجود ہے تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور بے تحاشا ایسے عوامل ہیں جو اس کی وجہ سے اسٹیرائڈ کے غیر ضروری استعمال سے۔ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ کشتے کھاتا ہے کوئی بندہ اور وہ اس سے گردے خراب ہو گئے۔ جی کشتے جو ہوتے ہیں یہ ہیوی میٹلز کے آکسائڈ یوزلی ہوتے ہیں، تو یہ جو دھاتی اجزاء ہیں دوائیوں کے اندر یہ گردوں کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ تقریباً 44 سال سے مریض دیکھ رہے ہیں اور اپنی ایک مصروف زندگی ہے ماشاءاللہ سے، اور امریکہ میں بھی آپ نے 10-15 سال آپ نے بتایا کہ کام کیا ہے۔ آج کا جو ڈاکٹر ہے، آج کے جو ہمارے بچے ہیں، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں یا نوجوان نسل ہے، کیا کامیابی کا راز ہے ایک ڈاکٹر کے لیے یا ایک نوجوان کے لیے؟ دیکھیں، آپ نے جو دور کی بات کیا کہ میرا دور اور آج کا دور، میرے خیال میں ادوار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج کا ڈاکٹر بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے جو نوجوان ڈاکٹر ہیں بہت بریلینٹ اور بہت ہونہار اور بڑے نالجبل ہیں، اور ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، لیکن معاشرتی اقدار جو بدلتی ہیں اس کے ساتھ لوگوں کے اطوار میں بھی تبدیلی آتی ہے، کیونکہ آج کا دور جو ہے اس کے اندر مادیت کا غلبہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی آسائش اور آرام پسند زندگی اور معیار زندگی کو اونچا کرنے کی خواہش ہے، اور پھر ڈاکٹر جو کہ بہت محنت کے بعد اور بہت وسائل خرچ کر کے بنتے ہیں، ان کو اگر معاشرے میں مناسب پذیرائی یا ان کے ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پھر ان کے اندر رجحان وہی جو ہے نا اوور نائٹ رچ ہونے کا تصور یا جلدی سہولتیں ملنے کا تصور۔ لیکن جو کامیابی ہے وہ تو اسی میں ہے کہ لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنی قابلیت کو بڑھایا جائے، اور جس بھی پیشے میں آپ ہیں اس کی مہارت آپ کو بہت اچھی حاصل ہو، اور ڈاکٹر خاص طور پہ تمام پروفیشنز کے اندر وہ واحد ہے کہ جس کا تعلق براہ راست انسان اور انسانی جان سے، تو اس میں مریض کی اہمیت اور انسانی جان اور اس کے احساسات کی قدر جتنی زیادہ ہوگی، میرے خیال میں ڈاکٹر بھی اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ جو ہمارے آج کل کے ڈاکٹرز ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ڈاکٹر بڑے اچھے تھے اور بڑے عظیم تھے، تو فرق کیا دیکھتے ہیں آپ؟ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ ہمارے جو اساتذہ میں ایسی اگزامپلز یا مثالیں تھیں جو اپنا وقت مریضوں کو دیکھنے میں بڑی توجہ سے صرف کرتے تھے، ہمدردی کے ساتھ، اور ان کی جو معاشرتی حیثیت کو سامنے رکھ کے ان سے فیس چارج کرتے، وہ والی مثالیں کامیاب تو ہیں لیکن ختم تو اب بھی نہیں ہوئی، لیکن ان کا جو تناسب ہے معاشرے میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا سر، ہم جتنے بھی لوگ میرا خیال ہے ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہوں گے، سب گھروں میں دوائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں،
2 3 4 دوائیاں تو ہر مریض ہمارا پہلے سے لے کے آتا ہے، جس میں درد کی دوائیاں ہوتی ہیں، اینٹی بایوٹک ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اتنا عرصہ مریض دیکھے ہیں، یہ دوائیاں خود سے لینا یا ان کو ایک لمبا عرصہ لیتے رہنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس خطرے کی کوئی حد نہیں۔ اچھا۔ نہیں، گھر کے اندر جو پڑی دوائیاں ہیں، مجھے تو ہر روز واسطہ پڑتا ہے نا کہ مریض آ کے کہتا ہے کہ جی وہ پچھلے سال جو آپ نے مجھے دوائی دی تھی اس کے اگلے مہینے مجھے پھر ویسا ہی ہوا تو میں نے وہ دوائی پھر کھائی اور وہ دوائی پھر چلتی رہی۔ یہ جو رجحان ہے یہ دوائیوں کے غلط استعمال اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے اس میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ دوائیاں خاص طور پہ گردے کے امراض کے لیے تو بہت اہم ہیں۔ اچھا۔ جن کو ہم کہتے ہیں نا اوور دا کاؤنٹر دوائیاں جو میسر ہیں، ویسے پاکستان میں تو ہر دوائی اوور دا کاؤنٹر میسر ہے، جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جو اینٹی بایوٹکس ہیں اور دیگر دوائیاں ہیں وہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر میسر نہیں ہوتی۔ صرف چند ایک دوائیاں ہوتی ہیں جو اوور دی کاؤنٹر مل جاتی ہیں، جن میں ہم درد کی دوائیاں خاص طور پہ، اور یہی وہ دوائیاں ہیں جو گردے کے امراض میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ ان کو ہم اپنی زبان میں نان سٹیرائڈل دوائیاں یا جوڑوں کے درد میں استعمال ہونے والی دوائیاں ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آئیبوپروفین ہے، ڈکلوفینیک ہے اور میفینیمک ایسڈ۔ میں صرف جنیرک نام لے رہا ہوں تاکہ میں سائنسی نام لے رہے ہیں آپ۔ ہاں، تاکہ اس میں کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ تو یہ جو دوائیاں ہیں یہ گردے کے امراض میں اضافے کا یا گردے کی کمزوری کا باعث بنتی ہیں۔ یہ تو نہ صرف گردے کے امراض بلکہ آپ کے علم میں ہوگا نا کہ دل کے امراض بھی اس سے ہوتے ہیں اور بہت سارے امراض بھی اس سے پھیلتے ہیں۔ اسی طرح اینٹی بایوٹکس کا بغیر رہنمائی کے جو استعمال ہے بغیر نسخے کے وہ بھی گردے کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اور آپ نے جیسے درد کی دوائیوں کی بات کی، عام طور پہ جو پیراسیٹامول ہے گھروں میں اس پڑی کو ہوتی سمجھا جاتا ہے کہ بڑی معصوم دوائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ایک مخصوص حد سے بڑا استعمال، اگرچہ گردے کے امراض کے حوالے سے نسبتاً یہ بہتر دوائی ہے درد کے لیے، لیکن بغیر نسخے کے لمبی مدت کا استعمال اس میں بھی گردے کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ سر یہ جو روزمرہ بعض ہم دیکھتے ہیں لوگ سٹیرائڈز لیتے ہیں اپنی صحت بہتر کرنے کے لیے، بعض لوگ لے رہے ہوتے ہیں، بعض اپنی جوانی کے لیے، تو ان کا بھی کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ ان کے اثرات جو ہیں وہ جسم کے ہر حصے پہ پڑتے ہیں۔ سٹیرائڈز خاص طور پہ جو لوگ اپنے اس میں نہ صرف یہ کہ ذیابیطس بڑھ جاتی ہے، سٹیرائڈ لینے سے اگر آپ کو ذیابیطس نہیں تو ہونے کا خدشہ ہے، ذیابیطس موجود ہے تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ تو ہڈیوں کے ماہر ہیں، آپ کو علم ہے کہ اس سے آسٹیوپروسس اور ہڈیوں کی کمزوری ہوتی ہے، آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں اور بے تحاشا ایسے عوامل ہیں جو اس کی وجہ سے سٹیرائڈ کے غیر ضروری استعمال سے گردے فیل ہو سکتے ہیں اس سے؟ ڈائریکٹ سٹیرائڈ کے ساتھ گردے فیل ہونے کی تو کوئی ایسا ہمارے پاس ثبوت نہیں یہ جو ہم ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ کشتے کھاتا ہے کوئی بندہ اور وہ جی اس سے گردے خراب ہو گئے جی اس کے۔ جی کشتے جو ہوتے ہیں یہ ہیوی میٹلز کے آکسائڈ یوزلی ہوتے ہیں، تو یہ جو دھاتی اجزاء ہیں دوائیوں کے اندر یہ گردوں کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کشتوں کا استعمال جو ہے وہ اس سے بلکہ گردے فوری بھی بعض اوقات فیل ہو جاتے ہیں، کچھ اچھا۔ ایسی ہیوی میٹلز ہوتی ہیں۔ اور پھر ان کو ڈائلسس کروانا پڑتا ہے ان لوگوں کو؟ جی